ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، اللہ کے رسول آخری حج کے وقت میں 7 لاکھ صحابہ موجود، 1,25,000 صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہو سکتا ہے آنے والا حج کے مہینے میں ہم تمہارے درمیان میں رہیں یا نہ رہیں، ہم تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کئی چیزیں چھوڑے بھائی؟ بولو بھائی کدھر کئی چیزیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ تو قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز اللہ کا قرآن، پہلی چیز اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور دوسری چیز میری سنت۔ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، ہمیشہ تمہاری سربلندی رہے گی۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ، کوئی بھی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ مسلمانوں آج نظر اٹھا کر دیکھو، سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے ابھی کے زمانے میں تو مسلمان پریشان۔ اگر حقیر نظروں سے اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر، میں یوں کہو پوری دنیا کے اندر میں، تو مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، تو بتاؤ ہم کامیاب ہوں گے؟ ارے بولو کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ ہم 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پڑھنے کی فرصت کا۔ پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا قرآن سے تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں۔ کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو یہ قرآن کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مجھ قرآن کا قاری ہے۔ یا اللہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، کبھی ہونٹوں سے چومتا تھا، یا اللہ تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا، دنیا میں میری بڑی عزت کری ہے، یا اللہ اس لیے ہم اس کا آج بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیسا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میرا رب حکم دے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ اے نوجوانوں قرآن سے محبت کرو، اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے گا۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ تیرے سینے کو کشادہ کر دے گا۔ کاروبار بزنس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دکان ہے دکان نہیں چل رہی، برکت نہیں، قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تلاوت کی برکت سے اللہ تیرے تجارت میں برکت دے دے گا۔ یہ مسلمان کا پیغمبر محمد، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کم عرصے میں یہ قوم پوری دنیا میں پھیل کیسے گئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس قوم کے لیے اللہ نے ایک کتاب بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجا ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن۔ تو بولا بھائی قرآن ہے، اس کتاب کو لایا جائے۔ تو قرآن کو جب لایا گیا تو یہودیوں نے ریسرچ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی زبان ہے، یہ جتنی باتیں قرآن میں لکھی ہے اللہ نے اپنی زبان سے کہا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے ریسرچ کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے، تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت جو اللہ کے رسول کے اوپر میں نازل ہوئی ہے نا، غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ہے۔ بھائی یہی سورہ ہے نا،
بھائی یہی ہے نا اقرا بسم ربک الذی، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھو، اقرا پڑھیے، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ بھائی یہودی اسی بات کو نوٹ کیا، اللہ کہتا ہے کہ پڑھو۔ جو قوم پڑھے گی، جو قوم تعلیم حاصل کرے گی، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی۔ اور قربان جاؤ، آج یہودی اس لیے کامیاب ہے، اس لیے وہ کامیاب ہے کہ آج اس کا ہر بچہ افسر ہے، ہر بچے کے اندر میں ٹیلنٹ ہے، ہر بچے کے اندر میں تعلیم ہے۔ قربان جاؤ، آج ہم تعلیم سے پیچھے ہیں، آج ہم علم سے پیچھے ہیں، آج ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ قرآن تو میرے لیے آیا تھا، آج سائنس بنی ہے، سائنسداں چاند پر پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا؟ قربان جاؤ، یہ سائنس 200-300 سال پہلے سائنس کہاں تھی؟ 200-300 سال پہلے سائنس تھی؟ بھائی بولو بھائی، سائنس تھی؟ یہ ریل گاڑی، یہ ٹرین، یہ ہوائی جہاز، یہ سمندر میں پانی کے جہاز، یہ بسیں، یہ موٹر سائیکل، یہ اپاچی، یہ تھپاچی، یہ پہلے کہاں تھے؟ یہ سائنس تو ابھی پیدا ہوئی ہے۔ اور قربان جاؤ، سائنسدانوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کی انگلی پکڑ کر یہ سائنس چاند پر پہنچ گیا۔ ہم گھر میں قرآن رکھ کر در در بھٹک رہے ہیں، ہم قرآن کو گھر میں رکھ کر در در بھٹک رہے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو اللہ سے جڑ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو اللہ کے احکام پر زندگی گزارو، کامیابی چاہتے ہو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو اور محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی میں عمل اتار لو، انشاءاللہ اللہ تیری دنیا بھی گزار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ حضور انشاءاللہ۔ اور ایک بات سن لو، ایک بات ذہن نشی کر لو، ابھی فلسطین میں جنگیں چل رہی ہے، حماس سینہ تانے کھڑا ہے اور چیلنج کیا ہے، اسرائیل، امریکہ، جتنی توپیں ہیں، بندوقیں ہیں، گولیاں ہیں، تم لے کے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی، ہمارا سینہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان ہے، تمہاری گولیاں تو ختم ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کا سینہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی ہزار مسلمان شہید ہو گئے۔ ایک بار اور نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا نوجوان نکاح نہیں کرتا، وہاں کا نوجوان، تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نوجوان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنے مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم نکاح نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ بولے تھا، ماشاءاللہ۔ ایمان نہ ہے یہ ایمان نہ ہے، یہ نا ایمان ہے۔ نوجوانوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے، مسجد اقصیٰ کو ہمیں آزاد کرانا ہے۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر میری بیوی کا سہارا کون رہے گا؟ وہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میں نکاح نہیں کروں گا، اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے جب تک ہم مسجد اقصیٰ کو اسرائیلیوں سے آزاد نہیں کرا لیں گے، جب تک مسجد اقصیٰ میں ہم نماز نہیں پڑھ لیں گے ہم نکاح نہیں کریں گے۔ بتاؤ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے کبھی اپنی مسجدوں کے بارے میں سوچا؟ بابری مسجد، قربان جاؤ، بابری مسجد ہماری ہاتھوں سے نکل گئی، نکلی کہ نہیں نکلی؟ ارے 22 تاریخ کو پردھان منتری شری نریندر مودی صاحب ادگھاٹن کیے، یہ مسجد ہماری تھی۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، بابری مسجد کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک مسلمانوں کی رہے گی۔ اس لیے کہ جو مسجد جہاں بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ تم اسے لاکھ مندر بنا دو، وہ مندر نہیں کہلائے گا، مسجد ہے، مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔